کیلاش چترال سے 35 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ایک خوبصورت وادی ہے۔ یہاں کے قدیم باشندے کیلاشی یا کافر کہلاتے ہیں، اس لیے اس علاقے کو کافرستان بھی کہا جاتا ہے۔ کیلاش کی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے اپنی تہذیب و ثقافت، یہاں تک کہ اپنے لباس میں بھی 2000 سال سے کوئی تبدیلی نہیں آنے دی ہے۔ کیلاش کا مطلب ہے سیاہ کپڑے پہننے والے۔ سیاہ لمبی میکسینما فراق نہایت خوبصورت رنگ برنگے ڈیزائنوں پر مبنی ہوتی ہے۔ گلے میں موتیوں کے ڈھیر سارے ہار بھی لباس کا حصہ ہوتے ہیں۔ اس لباس کا خاص جز موتیوں، سیپیوں اور کوڑیوں سے بنایا جاتا ہے۔ اسے سر پر اوڑھا جاتا ہے۔ وادی کیلاش کو کافر حسیناؤں کا دیس کہا جائے تو یہ بے جا نہ ہوگا۔ مقامی مرد اب شلوار قمیض ہی پہنتے ہیں، لیکن پہلے ان کا لباس بھی فوجی سوٹ جیسا تھا۔ مرد حضرات سر پر اونی ٹوپی ضرور پہنتے ہیں اور اس پر کسی پرندے کا پر بھی لازمی لگاتے ہیں۔ کیلاشیوں کی اصل تاریخ متنازع ہے۔ ایک روایت کے مطابق جب 327 قبل مسیح میں یونان کا سکندر اعظم اس وادی سے گزرا تھا تو اس کے کچھ سپاہی اس علاقے میں رک گئے تھے۔ کیلاشی انہی کی اولاد ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیلاش کیسے پہنچا جائے؟ کیلاش جانے کے لیے روزانہ چترال کے لیے PIA کی 3 پروازیں پہلے چلتی تھیں، لیکن اب یہ سروس خراب حالت کی وجہ سے بند ہے، لہٰذا دوسرے ذریعہ زمینی ہے۔ پشاور سے چترال کے لیے کوسٹر سروس بھی موجود ہے، جبکہ راولپنڈی سے پیرو ہائی وے بس سٹینڈ سے دیر یا تیمر گرا جانے والی گاڑی میں بیٹھ جائیں، وہاں سے چترال کے لیے گاڑی مل جائے گی۔ راستے میں 12,500 فٹ بلند درہ لواری ٹاپ آتا ہے۔ پنڈی سے چترال تک کا سفر تقریباً 15 گھنٹے میں طے ہو جاتا ہے۔ چترال سے کیلاش آنے کے لیے آسانی جیپ بھی مل جاتی ہے۔ پشاور سے چترال کا فاصلہ 365 کلومیٹر ہے، جو تقریباً 12 گھنٹوں میں طے ہوتا ہے۔ پنڈی سے چترال پہنچنے میں تقریباً 14 گھنٹے لگتے ہیں۔ سفر پنڈی سے شروع کریں یا پشاور سے، آپ اٹک مردان سے ہوتے ہوئے چک درہ پہنچیں گے۔ یہاں سے سیدھے چلیں تو مینگورہ سوات آئے گا۔ اگر بائیں طرف مڑ جائیں تو 2 گھنٹے کے سفر کے بعد دیر آئے گا۔ اس کے بعد لواری کی چڑھائی شروع ہوگی۔ لواری 10,500 فٹ بلند درہ ہے۔ اس درے سے گزرتے ہوئے 22 موڑ آتے ہیں۔ خوبصورت وادیاں، سبزہ زار، بادل آبشار اور متعدد گلیشیئر رستے کی تکلیف کا احساس نہیں ہونے دیتے۔ یہ رستہ سال کے 8-9 مہینے برف کی وجہ سے بند رہتا ہے، اس لیے سرکار نے ایک سرنگ بنا دی ہے جس سے یہ سفر کم اور سہل ہو گیا ہے۔ لواری کے بعد ایک چھوٹا قصبہ دروش آتا ہے۔ دروش سے ایوان کے لیے کوسٹر چلتی ہے اور ایوان سے کیلاش تک کا سفر جیپ میں طے ہوتا ہے۔ عموماً سیاح پہلے چترال جاتے ہیں، وہاں سے ایوان بذریعہ کوسٹر آتے ہیں۔ جو کیلاش قریب آتا جاتا ہے، ہریالی میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ شور مچاتا، بل کھاتا، صاف شفاف یک بستہ پانی اور دریا سیاحوں کا استقبال کرتا ہے۔ پھر ایک لکڑی کا پل عبور کر کے ایک عمارت کے سامنے جیپ پہنچ جاتی ہے۔ یہ کیلاش چیک پوسٹ ہے۔ یہاں کیلاش میں داخل ہونے کی فیس ادا کرنا پڑتی ہے۔ یہ رقم کیلاش کی تعمیر و ترقی کے لیے خرچ ہوتی ہے۔ کیلاش دراصل 3 وادیوں کے مجموعے کا نام ہے: بمبوریت، بوریر اور امبور۔ ان میں بمبیریت سب سے بڑی اور خوبصورت وادی ہے۔ زیادہ تر سیاح ادھر ہی کا رخ کرتے ہیں۔ یہاں ٹراؤٹ فش فارم، دریا اور پھلوں کے درختوں کی بہتات ہے۔ یہاں بڑی تعداد میں ہوٹل بھی موجود ہیں۔ PTDC نے ایک ریسٹ ہاؤس بھی یہاں بنوایا ہے۔ بمبوریت کی طرف نہایت بلند و بالا پہاڑ ہیں۔ یہاں کافی تعداد میں مساجد ہیں کیونکہ یہاں کی 70% آبادی مسلمانوں پر مشتمل ہے۔ یہاں ایک ٹراؤٹ فارم بھی ہے۔ ٹراؤٹ فارم کے ساتھ ایک سڑک پل عبور کر کے اخوان بارڈر جا نکلتی ہے، جہاں پاکستان آرمی کی چوکی ہے۔ یہ سفر دلکش مناظر سے بھرپور ہے۔ بمبوریت سے رامبور کا فاصلہ 11 کلومیٹر اور بوریر کا فاصلہ 5 کلومیٹر ہے۔ دونوں جگہوں کے لیے بمبوریت سے جیپ حاصل کی جا سکتی ہے۔ کیلاشیوں کی خصوصیت پچھلے 2000 سال سے اپنی روایات پر قائم رہنا ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ اگر انہوں نے اپنے لباس یا عقائد میں کوئی تبدیلی کی تو ان پر دیوتا کا عذاب نازل ہوگا۔ کیلاشی سال میں 3 میلے مناتے ہیں جن میں خواتین ڈھول کی تھاپ اور بانسری و شہنائی کی دھن پر رقص کرتی ہیں۔ ایک دوسرے کے گھروں پر تحائف بھیجے جاتے ہیں۔ کیلاشی عقائد میں رقص کو مذہبی رسومات میں شامل کیا جاتا ہے، لہٰذا تینوں وادیوں میں باقاعدہ رقص گاہیں موجود ہیں جہاں پر پابندی کے ساتھ رقص کے اجتماعات ہوتے ہیں۔ کسی کیلاشی کے گھر اگر موت واقع ہو جائے تو یہ لوگ غم کی بجائے خوشی مناتے ہیں۔ لاش کو کھلی جگہ رکھ کر رقص کرتے ہیں، گیت گاتے ہیں، پھر مردے کو لکڑی کے تابوت میں رکھ کر قبرستان میں کھلے آسمان تلے رکھ کھاتے ہیں۔ لیکن اب کیلاشیوں نے مردوں کو دفنانا شروع کر دیا ہے۔ کیلاشیوں کی عبادت گاہ کو ملوش کہتے ہیں۔ یہاں عورتیں داخل نہیں ہو سکتیں۔ سورج، چاند، گرہن کو یہ لوگ دیوتا کا عذاب سمجھتے ہیں اور اس عذاب کو ٹالنے کے لیے یہ بکروں کی قربانی دیتے ہیں۔
کلاشی سال میں 3 میلے مناتے ہیں۔ ان میلوں کی خاص بات بانسری اور ڈھول کی تھاپ پر کلاشی لڑکیوں کا مخصوص رقص ہے۔ اس کے علاوہ یہ ایک دوسرے کے گھروں میں تحائف بجواتے ہیں اور نوجوان شادیاں کرتے ہیں۔ جوشی یا چلم چشت یہ موسم بہار کے آغاز کا جشن ہے۔ یہ 4 اور 5 مئی کو مناتے ہیں۔ اس میں کلاشی لڑکیاں پھول چنتی ہیں اور ایک دوسرے کو تحفے میں پھول دیتی ہیں۔ یہ ایک دوسرے گھر ملنے جاتے ہیں اور دودھ اور پنیر وغیرہ تحفے میں دیتے ہیں۔ اچل یہ میلہ گندم اور جو کی کٹائی کی میں خوشی میں مناتے ہیں۔ یہ جولائی کے وسط میں ہوتا ہے۔ اس میں بھی رقص کی محفلیں سجتی ہیں اور ضیافتیں ہوتی ہیں۔ چاؤ ماؤش یہ کلاشیوں کا سب سے بڑا میلہ ہوتا ہے اور دسمبر کے آخر میں منایا جاتا ہے۔ یہ نئے سال کی آمد کی خوشی کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ میلہ 1 ہفتے تک جاری رہتا ہے۔